اس دنیا کا ایک نظام ہے کہ جب کوئی چیز ایجاد کرتی ہے تو اس کے ساتھ یہ انسان ایک لٹریچر دیتا ہے، ایک کاپی دیتا ہے کہ جس کے اندر انسان اپنی بنائی ہوئی چیز کے بارے میں چند ہدایات درج کر دیتا ہے۔ اور ان ہدایات کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اگر تم نے ہماری اس چیز کو اس ہدایت کے مطابق استعمال کر لیا تو پھر تو ہمارے طرف سے اس چیز کی گارنٹی ہے، اور اگر آپ نے ان ہدایات پر عمل کیے بغیر اپنی من مانی سے اس چیز کو استعمال کیا تو پھر ہماری جانب سے اس چیز کی کوئی گارنٹی نہیں ہوگی۔ تو اللہ رب العزت نے یہ جو ہمارا وجود بنایا ہے، ہم سر سے لے کر پاؤں تک اگر اس کے اندر غور و فکر کریں تو اس کے اندر بے شمار باریکیاں ہیں۔ انسان یہ اپنا دماغ دیکھے، یہ اللہ رب العزت نے جو دماغ بنایا ہے، اس دماغ کے اندر جو خلیے ہیں جن کی تعداد 250 خرب ہے، اور یہ جو خلیے کام کرتے ہیں، یہ جسم کے اندر جو پھیلے ہوئے جو ہے 1 کھرب حساس ریشوں کے ذریعے سے یہ کام کرتے ہیں، اور یہ انسان کا دماغ جو ہے یہ جو ہے ہمارے خیالات اور جذبات کا ایک مرکز ہے۔ انسان ان آنکھوں کو دیکھے کہ اللہ رب العزت نے جو ہے یہ جو آنکھیں بنائی ہیں، اس کے اندر 13 کروڑ کیمرے ہیں، اور 60 لاکھ کیمرے صرف اس لیے ہیں کہ جس سے انسان رنگت کی پہچان کرتا ہے۔ پھر جو اللہ رب العزت نے یہ انسان کو سر سے لے کر پاؤں تک ایک پوری کائنات بنائی ہے، تو کیا اس کے استعمال کے لیے کیا اللہ رب العزت نے ہمیں کوئی ہدایت نہیں دی؟ کیا ہمیں کوئی احتیاطی تدابیر نہیں دی؟ جب ہم غور و فکر کریں گے تو اللہ رب العزت نے یہ جو ہمارا جسم ایک مشین کی مانند بنایا ہے، اور اس کو استعمال کرنے کے لیے بھی احتیاطی تدابیر اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو دی، اور وہ ایک کتاب کی صورت میں ہے۔ اور وہ کتاب کون سی ہے؟ وہ اللہ رب العزت کا قرآن پاک ہے، جو لاکھوں کروڑوں دلوں کے اندر بھی محفوظ ہے، اور ہر جگہ یہ کتاب قرآن پاک مل سکتا ہے۔ اور اس کے اندر بندہ غور و فکر کرے تو پھر بندے کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ جو ہمارا وجود ایک مشین کی مانند بنایا ہے، اس کے بارے میں ہمیں کیا احتیاطی تدابیر دی۔ تو ہم جب غور کرتے ہیں تو اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، کہ جو ہم نے رات بنائی ہے اس کو ہم نے آرام کے لیے بنایا ہے، اور جو ہم نے دن بنایا ہے یہ ہم نے معاش کے تگدو کے لیے بنایا ہے۔ اب ہم دیکھیں کہ ہمارا دن اس کی ابتدا کب سے ہو رہی ہے، تو آج اللہ معاف کرے کہ ہم جو ہے بہت دیر سے بیدار ہوتے ہیں۔ ہمارے دن کی ابتدا جو ہے 10 بجے ہو رہی ہے، 11 بجے ہو رہی ہے، 12 بجے ہو رہی ہے، اور ہماری رات کی ابتدا کیا ہو رہی ہے؟ 12 بجے کے بعد ہو رہی ہے۔ حالانکہ شرعی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو انسان کی رات کی ابتدا جو ہے وہ مغرب کے بعد ہو جاتی ہے، اور دن کی ابتدا جو ہے وہ صبح صادق کے وقت ہو جاتی ہے، اور ہم اس وقت سونے کی کوشش کرتے ہیں جس وقت اللہ رب العزت کے نیک بندے اس وقت میں اٹھ کر تہجد پڑھتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، آہوزاری کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور ہم اس وقت سونے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو پھر ہر بندہ کیا کہہ رہا ہوتا ہے؟ جی میرا دماغ کام نہیں کر رہا، مجھے یہ ہو گیا، مجھے یہ ہو گیا۔ تو یہ دین اسلام ایک ایسا دین ہے جو دنیا کے اندر بھی تمہیں پرسکون دیکھنا چاہتا ہے، تمہیں آرام دہ زندگی دینا چاہتا ہے، اور تمہیں آخرت کے اندر بھی جو ہے یہ دین خوش دیکھنا چاہتا ہے، وہاں پر بھی تمہارے لیے انعامات کی بارش کرنا چاہتا ہے۔ اور پھر جب ہم یہی اپنا سیٹ اپ بناتے ہیں کہ رات بہت جاگتے رہے 1-2 بجے کے بعد ہم سوتے ہیں، اور پھر صبح جو ہے 10-11 بجے ہم اٹھتے ہیں، پھر ہمارا حال کیا ہوتا ہے کہ ہم بہت ساری بیماریوں کا مجموعہ بن جاتے ہیں۔ پھر ڈاکٹروں کے پاس گئے اور اسپیشلسٹ دماغ کے معالج کے پاس گئے، اس نے بڑے مہنگے ہمیں ٹیسٹ لکھ دیے، اور پھر ہمیں بڑی مہنگی ہمیں جو ہے ایک سزا کے طور پر پھر ہمیں جو ہے وہ دوائیاں لکھ کے دیتا ہے۔ پھر بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو مستقل طور پر ان دوائیوں کا استعمال کرنا پڑتا ہے۔ پھر انجام کیا ہوتا ہے کہ جہاں وہ دوائیاں اس لیے خرید رہا ہوتا ہے، اس لیے استعمال کر رہا ہوتا ہے کہ جو بیماری مجھے لاحق ہے اس کا خاتمہ ہو جائے، اور بلکہ وہ دوائیاں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ انسان کے لیے مزید بیماریوں کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو ہم نے جب جو فطرت کا قانون ہے اور جو اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیں رہنمائی دی گئی، تو ہم جو ہے اپنی تمام تر
صلاحیت لگا دیتے ہیں، اپنا پیسہ لگا دیتے ہیں اور بہت ساری احتیاطی تدابیر بھی اختیار کر لیتے ہیں کہ ہماری ان بیماریوں سے جان چھوٹ جائے، لیکن وہ جان نہیں چھوڑتی، مزید بیماریوں کے اندر اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جو شریعت نے ہمیں کتاب دی تھی، اس مشینری کو استعمال کرنے کے لیے جو ہدایات ہمیں اور آپ کو دی تھی، ہم نے اس کو سمجھا نہیں، اس کے مطابق عمل نہیں کیا، تو اس کی وجہ سے ہم جو ہے پھر اپنی زندگی کو بیماری کے ساتھ گزارنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جی ہمارے اوپر بیماری آ گئی، یہ ہم پر عذاب آ گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا۔ تو جو شریعت نے رہنمائی کی تھی، ہم نے کیوں اس سے روگردانی کی؟ صرف یہی نہیں، یہ تو آپ کو ایک دماغ کی مثال دیا، اور بھی بہت سارے معاملات ہمارے اندر ایسے موجود ہیں کہ جب ہم اس کے اندر غفلت برتتے ہیں اور دین کی رہنمائی حاصل نہیں کرتے اور اس وجود کو اس دین کی رہنمائی کے مطابق استعمال نہیں کرتے، تو ہم پھر کیا ہے بیماریوں کا مجموعہ بن جاتے ہیں۔ پھر ہمیں جو ہے پریشانی اور بھی مزید لاحق ہو جاتی ہے کہ اتنے مہنگے ٹیسٹ، اتنی مہنگی دوائیاں، ایک تو بندہ بیماری کی وجہ سے پریشان ہوتا ہے، اور اوپر سے جب اس طرح دوائیوں کے اخراجات اور علاج کے اخراجات دیکھتا ہے تو اس سے مزید پریشانیوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ جب مزید پریشانیوں میں اضافہ ہوتا ہے، جو بیماری ٹھیک ہونی تھی اس میں پھر مزید اضافہ ہوا چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے ہم جب رات کو جلدی سوئیں گے اور جلدی اٹھیں گے تو اس طریقے سے جو ہے ہماری صحت صحیح رہے گی، ہم بالکل تندرست رہیں گے۔ اب دیکھیں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی صبح کی نماز کے وقت بیدار نہیں ہوتا، سویا رہتا ہے، تو اس کے کان کے اندر جو ہے شیطان جو ہے پیشاب کر کے جاتا ہے۔ اب کوئی آدمی اگر اپنے کسی بچے کو کہے کہ میرے کان کے اندر پیشاب کر، حالانکہ اس بار ایسا کوئی سوچ نہیں سکتا، اگر کوئی کہہ ڈالے اور کوئی کر دے تو وہ اتنا مضر نہیں ہے جتنا انسان کے کان کے اندر جانے والا شیطان کا پیشاب ہے۔ وہ اتنا زہریلا ہے، جہاں انسان کی آخرت برباد ہو رہی ہوتی ہے، جہاں پر انسان کے لیے آخرت کے اندر کٹھن راہیں کھل رہی ہوتی ہے، وہاں پر انسان دنیا کے اندر بھی بربادی کا سامنا کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے جب ہم قرآن پاک کی ہدایات پر عمل کریں گے، اپنے لباس کے اندر، اپنے کھانے پینے کے اندر، اور اس اپنے پورے وجود کے استعمال کے اندر، تو انشاءاللہ عز و جل ہم متعدد بیماریوں سے نجات پائیں گے۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ دین اسلام ایسا دین ہے کہ وہ آپ کو دنیا کے اندر بھی خوش دیکھنا چاہتا ہے، پرسکون دیکھنا چاہتا ہے، اور آخرت کے اندر بھی خوش دیکھنا چاہتا ہے، پرسکون دیکھنا چاہتا ہے۔ آپ دیکھیں قرآن پاک کے اندر ایک دعا اللہ رب العزت نے سکھائی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ تو ہمیں دعا جو سکھائی گئی ہے دنیا کی بھلائی مانگنے کی بھی اور آخرت کی بھی بھلائی مانگنے کی، تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ دین اسلام ہمیں دنیا کے اندر بھی خوش دیکھنا چاہتا ہے اور آخرت کے اندر بھی خوش دیکھنا چاہتا ہے۔